نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی فرما دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ جن کو وہ تم لوگ پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کا انکار کر، ان سے روک دیا گیا، ان کی عبادت کرنے سے، ان کی پوجا کرنے سے مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت اذا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، فرما دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر، ایک واضح سچی شہادت پر ہوں۔ بینہ آپ کہہ لیجئے یہ وہ جو نور فطرت ہے یا جو بھی ایک فطری رہنمائی ہے اس کے اوپر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، خاص طور پہ جو وحی آئی ہے میرے پاس یہ بھی بینہ ہے، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے اس کا اختیار، یعنی عذاب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں لے آؤ عذاب، تو میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، جب بھی وہ کرے گا فیصلہ۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، ان سے کہہ دیجئے کہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو اس کا اختیار اگر میرے پاس ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکتا ہو چکا ہوتا، یعنی میں تمہارا یہ کھیل ختم کر چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب، غیب کی ساری خزانے اسی کے پاس ہیں، چابیاں غیب کی اس کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود ہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے سمندر میں ہے اس سب سے وہ واقف ہے، تمام جو بھی مخلوقات ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور جو کوئی پتا گرتا ہے الا، وہ نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیاروں میں، یعنی زمین کے اندر اس کے گوشوں میں نہیں جاتا۔ ولا رطب، نہ کوئی ہری چیز، ولا یابس، نہ کوئی سوکھی شے ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سب اللہ کے ایک کلیئر کٹ ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ یہ نیند میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گویا کوئی لہجہ ایسا ہوتا ہے جس میں روح جو ہے سلب ہو جاتی ہے، جان باقی رہتی ہے، جان علیحدہ شے، روح سلب ہوتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہوتے ہو دن کے اوقات میں، سرگرمی جو کی ہوتی ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اگلے دن وہ تمہیں پھر اٹھا دیتا ہے۔ اب وہ دعائیں یاد کیجئے نا، اللہم بسمک اموت واحیا، اور الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تو گویا نیند ویسے بھی کہتے ہیں موت کی بہن ہے۔ پھر وہ تمہیں اگلے دن دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وہ جو اجل اس نے مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ صبح ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، کیا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو یہ ایک ایک کر کے وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی جناب میں بالآخر تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، چھایا ہوا ہے، یعنی اس کے قابو میں، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے لیے وہ محافظ بھیجتا رہتا ہے۔ خام خواہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہوتے ہیں باڈی گارڈ، جب تک زندہ ہو تمہارے حفاظت کے لیے اس نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں، بھیجتا ہے تمہارے اوپر محافظ، نگران۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جس کی کبھی وہ اجل آ جاتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، اس کو پورا پورا وصول کرتے ہیں ہمارے رسول، یعنی ہمارے جو فرشتے بھیجے ہوئے ہیں وہ اس کی جان قبض کرتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اس میں کچھ باقی نہیں رہنے دیتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر لوٹائے جاؤ گے وہ الی اللہ، اللہ کی جناب میں وہ پہنچائے جائیں گے۔ مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، سن رکھو کہ حکم دینے کا اختیار اسی کا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور حساب لینے میں وہ بہت تیز ہے، جلدی حساب لے کے جلدی فیصلہ کر دیتا ہے، مقدمے لٹکتے نہیں رہتے، فوری فیصلہ۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیاروں میں۔ تدعونہ، اس کو تم پکارتے ہو، تضرعا وخفیا، اس کو گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی۔ اصل میں جب درد ہوتا ہے اللہ سے پکارنا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، ویسے دکھلاوا ہو تو پھر آدمی شور مچا کے وہ دوسروں کو سناتا ہے، اللہ سے مانگنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے۔ لئن انجانا من ہذہ،
اگر اس مصیبت سے ہم اگر بچ گئے، اس نے ہمیں نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے، یعنی پھر اللہ ہی کی فرما برداری کریں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، فرما دیجئے کہ اس سے بھی تمہیں وہی اللہ ہی بچاتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر دکھ اور تکلیف سے وہی نجات دیتا ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، لیکن اس کے بعد تم پھر شرک کرنے لگتے ہو، تب تم اس کو ہی پکارتے ہو لیکن بعد میں پھر شرک پر کاربند ہو جاتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، یہ آیت بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ پر عذاب آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، بتا دیجئے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے تمہارے سروں کے اوپر سے، کوئی تیز چنگاڑ جیسے قوم سمود پر آئی تھی، اوپر سے آئے، ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، سوتے ہو جائیں سب۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب مسلط کر دے، تلپٹ کر دے، زمین کو اوپر نیچے کر دے، تو کوئی جو ہے لے آئے، زلزلہ لے آئے، دھنسا دے زمین کے اندر۔ ایک تیسری صورت بھی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن اقوام پر عذاب آیا اس کی یہی 2 صورتیں تھیں، یا اوپر سے آیا یا پاؤں کے نیچے سے آیا۔ اب جس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے حضور کے دور میں جو آیا، وہ اس کی یہ تیسری صورت بنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعان، یا اللہ تعالیٰ تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، پارٹیاں بنا دے۔ یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب الشیطان ہے، 2 گروہ بنا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ بدر میں کیا ہوا؟ ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے نے چکھا، اور فتح مکہ کے بعد وہ مزہ پورے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب وہ مشرک وہاں مکے میں رہ نہیں سکتے، عذاب آتا تب کیا ہوتا؟ مشرکوں نے ختم ہونا تھا، اور اس صورت میں کیا ہوا؟ آخر ختم ہو گئے۔ تو یہ تیسری صورت ہے۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح پھیر پھیر کے باتیں سمجھاتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اب یہ دیکھیں بڑا سخت انداز ہے، مطلب وہ اس میں خوفناکی ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے نبی آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، یعنی اللہ کی بات کا انکار کر دیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ سچ ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارا کارساز نہیں ہوں، جب تم نے انکار کر دیا اب میں تمہیں بچا نہیں سکتا، نہ زبردستی مسلمان بنا سکتا ہوں، نہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بڑی خبر، نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، بریکنگ، تو خیر بریکنگ آج کل تو وہ نائی نے بات غلط کاٹ دی ہے، بریکنگ نیوز، لیکن یہ کہ یہ بات ہے کہ اصل میں تو اللہ کے اعتبار سے بڑی خبر کون سی ہے؟ جس دن کسی قوم کو ہلاک کیا جائے، مکے سے جس دن بت ختم ہو گئے، چھوٹی خبر ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر بڑی خبر، مستقرن، اس کا وقت مقرر ہے، استقرار اس کو پکڑتی ہے، وہ ٹھکانہ اس کا مقرر ہے، کب آنی ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جلد جان لوگے، مطلب کیا؟ تمہارا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، تم پر کیا عذاب ٹوٹنے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب اے نبی آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مین میخ نکالتے ہیں، اس میں تانا زنی کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے درگزر کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسرے کاموں میں لگ جائیں، دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو غافل کر دے، مطلب یاد نہ رہے، بھول جائیں آپ یہ حکم ہمارا، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد ان کے پاس مت بیٹھیں۔ یعنی قرآن کی غیرت کا، اللہ کے جو بھی غیرت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات کی توہین ہو رہی ہو تو وہاں بندہ یا تو اسے روکے یا وہاں کم از کم واقع آؤٹ جسے ہم کہتے ہیں احتجاجاً اٹھ کے چلا جائے۔ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کی قوم کے ساتھ یاد آنے کے بعد مت بیٹھیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور آپ کے ذمے وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کیا، ان کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ظالموں کا کوئی ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، لیکن ان کو سمجھانا لازم ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی شریف آدمی توبہ کر لے۔
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے، انہیں پوزس کر لیا، اپنے دام فریب میں الجھا لیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں نصیحت ان کو بھی کیجئے، ان تبصل نفس بما کسبت، مبادہ کوئی جان اپنے کیے کی گرفت میں نہ آ جائے، گرفتار نہ ہو جائے اپنے اعمال میں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی، جس کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں، ولا شفیع، نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور بدلے میں وہ ہر شے پیش کر دے، سارے زمین کے خزانے دے دے، لا یؤخذ منہا، اس سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار ہو گئے اپنی کمائیوں میں، جو اعمال کیے تھے ان کی گرفت میں آ گئے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا ہوگا پینے کے لیے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، جو یہ کفر کرتے رہے ہیں۔ قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان کو کہ جو نہ ہمارا کچھ ہمیں بھلا کر سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّنَا، نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم الٹے پھر جائیں اپنی پیٹھوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یو ٹرن لے لیں کیا؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی مانند جس کو شیطانوں نے زمین کے اندر بھٹکا دیا ہو، حیران اور حیران پھرتا اور راستہ کدھر ہے۔ مطلب جنگل میں کوئی سفر تھا، ساتھی آگے نکل گئے، اس کو کہیں جو ہے نا وہ جنات نے مس گائیڈ کر کے کہیں کسی پگڈنڈی پہ ڈال دیا، اب اسے راستہ نہیں مل رہا۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی، وہ اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، اے دینا، ہماری طرف آ۔ یعنی ایک دائی جو ہوتا ہے اس کا یہ کردار ہے، گویا لوگ بھٹک رہے ہیں اور وہ انہیں سیدھی راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، فرما دیجئے جو اللہ کی ہدایت ہے اصلاً ہدایت وہ ہے، وَمَا أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے فرمانبردار بنیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم رکھیں، وَاتَّقُوا، نماز قائم رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے کہ جس کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد بنایا ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، ہو جائے گا، یعنی قیامت، وہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ قولہ الحق، اس کا فرما دینا ہی کافی ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، ہے آج بھی، لیکن انسان کو اختیار دیا ہے، وہ ذرا کچھ دن اپنا بادشاہی کا ڈھول پیٹ سکتا ہے، اس دن خالص اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات آ رہے ہیں، یعنی خاص طور پہ ان کی جو اپنی قوم کے اوپر حجت قائم کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ ویسے ظاہر ہے ان کا اپنا جو بھی ایک ارتقاء ہوا ہوگا سوچ کا، وہ اسی طرح ہوا ہوگا، لیکن یہ معاملہ ذرا تھوڑا وہ یوں سمجھے ان کا مشاہدہ تو کچھ اور تھا، قوم کے سامنے سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، آزر جس کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ مورتیوں کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت یعنی خفیہ حکومت دکھائی۔ یعنی ہمارا حکم نافذ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس جا کے دکھایا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جا کے دکھایا، تو ابراہیم کو بھی دکھایا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب اس کے بعد ان کا وہ طریق دعوت اپنی قوم کو، یعنی ان کے ذہن کو اٹھا کے اس مقام تک لے جانے کی کوشش ہے جس کا ذکر ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب جو ان کے جشن کا دن تھا، سب نکلے ہوئے تھے، ستاروں کے پجاری تھے، تو وہ اس رات کو جب ان کے اوپر رات چھا گئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو انہوں نے کہا میں غروب ہونے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے یہ پرفیکشن تو انسان کے اندر ہے نا، وہ میرا رب، میرا الہ، میرا محبوب، تو یہ تو اس کے اندر نقص ہے، غروب ہو گیا تو میں اسے پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی، اب انہوں نے کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی
یعنی یہ میرے بس سے باہر ہو گیا ہے کہ میں ہدایت تک پہنچوں، تو اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہ اصل میں برین سٹارمنگ ہو رہی ہے، پوری قوم کو اٹھایا جا رہا ہے۔ فلما رأى الشمس، اگلے دن جب انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغۃ، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے کہا یہ رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم، یہ تھی وہ بات جس کے لیے انہوں نے یہ ساری تمہید باندھی تھی، انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو نا میں اس سے بری ہوں، میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ انی وجہ، اگر وہ پہلے ہی دن شروع وہاں سے کرتے نا تو پھر وہ مطلب لوگ سنتے ہی نا، تو ذرا ان کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہاں تک لے جا کے چھٹی، کوئی نہیں ہو سکتا ان میں سے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو یکسو ہو گیا ہوں، اپنا چہرہ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، حنیفاً، یکسو اس کی طرف ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ یہ پوری قوم کے سامنے بات نہیں رکھی ہے، اب معلوم ہوتا ہے اپنے خاندان کے سامنے رکھی، پوری قوم کے سامنے کا مرحلہ آیا جب بت توڑے ہیں۔ یہاں اپنے وہ جو خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، برادری ہے، اس کے سامنے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے، وہ ہمدرد ہیں سارے، چاچا ماما اس طرح کے لوگ ہیں، تو انہوں نے جھگڑا کیا۔ یہ جھگڑے کی نوعیت کیا ہے وہ آخر میں جا کے کھلے گی۔ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے کہا تم مجھ سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ ولا، اب یہ خوف کے لفظ کو سنیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے ڈرایا ہے کہ آپ اتنی عظیم ہستیوں کا انکار کر کے گستاخی کرو گے تو پتہ نہیں کہیں آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، بخار چڑھ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو آپ پر کوئی زندگی تنگ ہو جائے، اجیرن ہو جائے، تو توبہ توبہ کرو، اور یہ کہ ان کی ڈنڈوت بجا لاؤ، ان کی خدمت خاطر کرو، یہ خوف دلائیں۔ انہوں نے کہا میں کوئی نہیں ڈرتا ان سے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا، خوف محسوس کرتا جو تم شرک کرتے ہو، الا یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے میرا رب کوئی میرے بارے میں فیصلہ کرے، وہ کچھ چاہے، کوئی نقصان میرا کرنا چاہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے خوف کروں جو تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، جبکہ تم خوفزدہ نہیں ہوتے اتنی بڑی گستاخی کر کے اللہ کی کہ اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کے لیے اس نے کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی علمی بات ہی نہیں اتاری۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو سوچو ہم دونوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تم ہو جو اللہ سے شرک کرتے ہو، یا میں ہوں جو توحید پر قائم ہوں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا، پھر خود جواب دیا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کی آلائش سے، ظلم کیا یہاں شرک کی آلائش سے ناپاک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، وہ ہدایت پر ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو واقعہ آیا تھا کہ انہوں نے چاند دیکھا، تارا دیکھا، چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، اس کے بارے میں فرمایا تلک حجتنا، یہ ہماری حجت تھی، دلیل تھی، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی، علی قوم ہی، اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے، پوتا یعقوب اور اسحاق بیٹا۔ کلن ہدینا، سب کو ہدایت دی، ونوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی، ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور یہ سب کے سب داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، انہیں ابراہیم کی اولاد ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور زکریا بھی اور یحییٰ بھی اور عیسیٰ اور الیاس، یہ ان کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور یہ بھی ابراہیم سے ہیں۔ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب کے سب نیکوکار ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کو بھی ہدایت دی۔
ان میں حضرت لوط بھتیجے ہیں، باقی ان کی نسل سے چلے ہیں۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب پر ہم نے فضیلت کی، جہان والوں پر، یعنی جہان والوں پر انہیں فضیلت دی، مقام و مرتبہ دیا۔